بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ راجہ کفیل اور عامر محبوب کا سلام۔ ناظرین، گزشتہ رات کو میرپور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ افسی پر مشتعل جو ہجوم ہے اس نے حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی، اور جس کے نتیجے میں ایک ADCG DSP سمیت 14 لوگ زخمی ہوئے اور حکومت نے کوئی 50 سے زیادہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ آزاد کشمیر کو یہ جو عدم برداشت کا یہ جو ہمارا ایک معاملہ آگے چل پڑا ہے، یہ کس طرف جا کے رکے گا۔ پھر وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام اس کو وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے، تو کشمیریوں کو نیا وزیر امور کشمیر مبارک ہو۔ پھر ہم آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے، اور جو راولاکوٹ میں بھی کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ پولیس اور جو وکلاء کے درمیان تصادم ہوا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس افسوسناک واقعے کے خلاف راولاکوٹ میں سخت رد عمل پایا جا رہا ہے۔ ہم 3-4 موضوعات، لیکن آغاز کرتے ہیں ہم جو نئے وزیر امور کشمیر تعینات ہوئے ہیں انجینئر امیر مقام، جناب امر صاحب۔ چلو، وزیر امور کشمیر آگے، تو یہ کون ہے وزیر امیر مقام اور اس کی راج صاحب معروف کس مسلم لیگی رہنما ہیں، اس وقت فیڈرل منسٹر فار سیفران ہیں، اور ان کو کل ایک نوٹیفیکیشن کے تحت جو ہے وہ چارج دیا گیا ہے ساتھ وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان کا۔ مسلم لیگ نون KPK کے صدر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فارم 47 والے لوگ ہیں ان میں یہ بھی فارم 47 کے فارم 47 کے فارم 47 والے، آج کل وہ ٹرمنالوجی ہے نا کہ آپ 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں، تو یہ بھی اتفاق سے 47 والے ہیں۔ تو ویسے منجے ہوئے سیاسی رہنما ہیں، منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں۔ عمران خان کے مشہوری کی وجہ سے ذات کے KPK میں کوئی مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ رزلٹ تو حاصل نہیں کر سکی، وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کو خود بھی بلکہ ان کے داماد کی وجہ سے انہیں ہارنا پڑا۔ تو 2 سیٹیں جو ہیں وہ سردار یوسف صاحب مانسیرا سے جیتے تھے، اور شانگلہ سے یہ امیر مقام صاحب جیتے تھے۔ تو یہی خیال تھا ان دونوں لوگوں کے والے سے پہلے دن سے کہ ان کو وزارت دی جائے گی۔ تو ساتھ جو اضافی یہ بات ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سردار یوسف صاحب کو اگر وزیر بنایا گیا تو انہیں وزارت مذہبی امور کا وزیر بنایا جائے گا، تو یہ اچھی چوائس ہے۔ منجے ہوئے سیاسی رہنما ہیں، اور آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ نون ہے، آزاد کشمیر کے جو مسلم لیگی زعماء ہیں ان کے ساتھ ان کی اچھی شناخت ہے۔ ویسے تو یہ بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید برجیز طاہر صاحب کو ایڈوائزر بنایا جائے گا، تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ ایک بات اچھی بھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ فارن آفس کی جو وزارت ہے، وزارت خارجہ، وہ اور وزارت امور کشمیر جو ہے اگر وہ مل کے کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں لوگ جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی اور یہ جو صاحب ہیں امیر مقام صاحب، یہ دونوں جو ہیں وہ قریبی ساتھی ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے اور میاں نواز شریف صاحب کے۔ تو اس سے جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اچھے اثرات ہوں گے، اور وفاق کو اور آزاد کشمیر کے درمیان جو ہے امیر مقام صاحب کو پل کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ وہ اچھے کاریگر ہیں، جوڑ توڑ کو بھی ماہر ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کے دور میں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون جو اس وقت ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو وہ اسے کیسے آگے لے کے جاتے ہیں، یا ان کی جو ذاتی حکمت عملی ہے یا وہ شکار ہو جاتے ہیں ان سازشوں کا، یا وہ حکومت آزاد کشمیر جو موجودہ حکومت ہے اس کے چکر میں آ کے اگر وہ یرغمال بنا لیتے ہیں انوار الحق صاحب یا ان کے جو سہولت کار ہیں امیر مقام صاحب کو بھی، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے صورت میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوں گے، اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اور تنزلی کی طرف جائے گی۔ لیکن امیر مقام صاحب اگر چاہیں تو ان کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ جس طرح پاکستان میں کیا کہتے ہیں پنجاب اور کیا کہتے ہیں جو ان کے پاس وفاق کی حکومت ہے، تو ایک اور یونٹ میں ان کی حکومت بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو کل میرپور میں افسوسناک واقعہ ہوا کہ FC میرپور، وہاں پر حملہ کیا گیا،
اور مشتعل جو مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی اور وہاں پولیس کے ساتھ تصادم میں خاصی لوگ زخمی ہوئے. تو ذرا تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور کیوں انتظامیہ اور بے بس رہی کہ وہاں ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے. اس میں انتظامیہ بیچاری کا کوئی اتنا زیادہ قصور نہیں ہوتا کہ جب کوئی جتھا آ کے کسی کے اوپر چڑھ دوڑے یعنی انتہا پسندی کی طرح, تو یہ انتہا پسندی کی طرح. تو ایک تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں بالعموم اور بالخصوص میرپور شہر جیسے واقعہ جہاں کے لوگوں کو بڑا سولائی سمجھا جاتا ہے, بڑی محبت اور رواداری والے لوگ سمجھا جاتا ہے, کوئی انتہا پسندی والے لوگ نہیں ہیں, وہاں پہ ایک اس طرح کا انہونا واقعہ ہو جانا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ڈیفینیٹ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی خفیہ قسم کے ہاتھ کار فرما ہے جو میرپور کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. میرپور محبت کرنے والوں اور رواداری اور تحمل اور بردباری والوں کا شہر ہے اور منی لندن ہے. اور جب ایک یہ جو سوچ ہے, جب میرپور کی جو سوچ ہے وہ یو کے میں ٹریول کرتی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوورسیز کشمیریوں کی شخصیت کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں اور ان کے رہن سہن کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں اور ان کی زندگیوں کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو رائے صاحب اس کا جو اصل واقعہ ہے جو ابھی تک ابتدائی ڈیٹیل ہے, کیونکہ ہینڈ آؤٹ جاری نہیں ہو سکا, ہم نے کوشش کی تھی کہ کمشنر صاحب کے ساتھ بھی, آپ نے بھی ٹرائی کی, میں دیکھ رہا تھا اگر ایس ایس پی میرپور جو کامران صاحب ہیں ان سے ہماری بات ہو جائے تو اتفاق سے ان کا بھی وہ رابطہ نہیں ہو سکا تھا. تو ابھی جو سر دست صورتحال ہے اس میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ 17 مارچ کو ایک نوجوان جو ہے وہ فلسطین کا پرچم لے کے کے ایف سی میں گھس جاتا ہے اور اس نوجوان نے ہاتھ میں وہ جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس نے لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی کہ یہ یہودی برانڈ ہے اور لوگوں کو اشتعال دلایا کہ آپ اسے نہ کھائیں اور اس کو کھانے سے جو ہے وہ شاید یہودیوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ مظالم کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر. تو اس نوجوان کو قابو کر کے انہوں نے باہر نکال دیا انتظامیہ نے. اس کے بعد یہ اطلاعات ہے رائے صاحب کہ کل اس میں زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں مسٹ یونیورسٹی کے ایسے لوگ, ایسے طلبہ جو مذہبی رجحان زیادہ رکھتے تھے یا وہ ہے اس پہ تحریک مذہبی جماعتوں کے, اس میں تحریک لبیک کا نام بھی لیا جا رہا ہے, اسلامی جمعیت طلبہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور جو ہے وہ بہت سارے جو گروپ ہیں ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہے مفتی عبدالحکیم جو جامع مسجد مفتی عبدالحکیم ہے اس کے باہر پہلے اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد میرپور شہر کا جو دل جسے کہا جاتا ہے, ہارٹ آف میرپور جو ہے چوک شہیداں, یہ چوک شہیداں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ادھر سے آگے چلے ہیں تو ایک جو دوسرا چوک ہے آئیڈیاز والا, ادھر انہوں نے نعرے بازی کی ہے اور پھر یہ اچانک ہی جو ہے یہ کوئی 400 کے قریب جو یا 450 کے قریب کا یہ جو مجمع ہے یہ ٹوٹ پڑا ہے کے ایف سی کے اوپر اور انہوں نے کے ایف سی کو تباہ کیا. یہ ایک اس کے مگر سارے پہلوؤں, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو کے ایف سی ہے یہ چودھری شہید صاحب کا سابق وزیر ہے, ممتاز مسلم لیگی رہنما ہے, پاکستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, ناٹ آزاد جموں و کشمیر چیمبر آف کامرس کے, جو کشمیری ہیں اپنے بھائی ہیں آپ کے واحد آدمی ہیں جو پاکستان چیمبر آف, یہ ان کا ہے کے ایف سی جو ہے چودھری شہید صاحب کی ملکیت ہے. اس کے سیاسی مضامرات کے اوپر بھی کیونکہ چودھری شہید صاحب کی جو ہے بحث سلطان محمود چوہی صاحب کے جو سیاسی حریف بھی ہیں, اسے اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے, اس میں انتہا پسندی کا فیکٹر بھی دیکھنا چاہیے, اس میں جو باقی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے. تو ابتدائی طور پر رائے صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ 53 لوگوں کی گرفتاری کا ابھی تک جو بڑی سپیڈلی جو میرپور کی جو پولیس ہے وہ خاصی سپیڈلی اس کے اوپر توجہ دی ہوا ہے, فوکس کیا ہوا ہے. میرپور کی جو ڈویژنل انتظامیہ ہیں, جو کمشنر ہیں جو شوکت صاحب اور جو ڈی آئی جی ہیں سجاد صاحب, ایس ایس پی کامران صاحب اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں یاسر صاحب, یہ سارے لوگ جو ہیں مسلسل اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہی اطلاع ہے کہ وہ اس کے فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کے بعد جو ہے وہ ایک کمپریہنسو جو ہے وہ رپورٹ دینا چاہتے ہیں. ابتدائی طور پر آئے صاحب 53 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, 54 افراد سمیت 54 نامزد افراد اور 300 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات 780A لگا ہوا ہے, دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں. اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں, ان کی دیدہ دلیری دیکھیں اور ان کی بدماشی دیکھیں مظاہرین کی, یا ان کے پیچھے جو بھی کارفرما لوگ تھے جو ان کے پیچھے خفیہ ہاتھ تھے,
انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ عام شہری ہے، انہوں نے جو انتظامیہ کے جو لوگ ادھر پہنچے ہیں، ادھر جب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر محمود صاحب، کیونکہ یاسر ہی جو ہیں وہ کمشنر بھی ہیں، اور یاسر ریاض ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ہیں، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ یاسر محمود صاحب ہیں، انہوں نے زخمی کیا۔ عمران یوسف جو تحصیلدار ہیں انہوں نے زخمی کیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جو ہیں شیخ عبد الرحمان صاحب انہوں نے زخمی کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 پولیس کے جو کانسٹیبلز ہیں انہیں زخمی کیا، اور 14 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ اس کی یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ جو سب سے اہم بات ہے جس کی طرف نشاندہی کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کا واقعہ جو ہے، اس طرح کی انتہا پسندی کا واقعہ جو ہے وہ میرپور میں اس سے قبل نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ امن کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ جب مقبوضہ کشمیر کے ساتھ آزاد کشمیر کا کمپیریزن کرتے ہیں، ایون ہم جب 2 چیزوں کا جب کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے کسی بھی صوبے کے ساتھ، یونٹ کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر بڑا پرامن ہے۔ اور دوسرا جو ہم جو ہمارے لیے امن کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا قابل فخر بات ہے وہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنی جو سیاسی جو رواداری ہے اور جو رشتوں کا احترام ہے اور جو احترام انسانیت ہے وہ ہمارے لیے اہم، اور اس یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر اور بالخصوص میرپور کے لوگوں نے پوری دنیا میں جو ہے نہ صرف کشمیریوں کا بلکہ پاکستان کا اور پاکستانیت کا نام روشن کیا ہے۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو، وزیر اعظم کو اور ان کی کیبنٹ کو ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اور انتہائی جو ہے وہ اعلیٰ سطح کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ جو لوگ جو اس کے پیچھے ہیں، درپردہ ہیں، یا جو ملوث لوگ ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حکومت آزاد کشمیر کی بین الاقوامی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، بین الاقوامی کے لفظ میں استعمال کر گیا، کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو مذہبی ہم آہنگی ہے اور یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی کونسلنگ۔ اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ میرپور کے ساتھ یعنی کل جو راولہ کوٹ میں بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا، وہاں پولیس اور وکلاء کے درمیان تصادم ہوا اور پولیس نے 6-7 وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اس وقت راولہ کوٹ میں سخت اشتعال پایا جا رہا ہے، وکلاء اور جو پولیس آمنے سامنے ہے۔ تو یہ ایک دم آنن فانن آزاد کشمیر نے پھر دوبارہ، یعنی پہلے سے انجمن تاجران والے سڑکوں پہ ہیں، آزاد کشمیر پہ ایک دم پھر کوئی رولے پڑنے شروع ہو گئی۔ دیکھیں نا، میرپور کے تو لوگ نکل آئے۔ مظفرآباد راولہ کوٹ کے حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی انسٹرکشن تھی اپنی انتظامیہ کو، پولیس کو اور اپنے اداروں کو، انہیں سختی سے نپٹا جائے اور ان سے پیش آیا جائے۔ اب راولہ کوٹ کے مخصوص انداز کو نہ سمجھنے والے جو غلط فہمیوں کا شکار ہے، ان کا یہ حل تو نکل نہیں ہے نا اس کا۔ اب یہ بھی کل ایک چھوٹا سا واقعہ، مجھے ایگزیکٹ نہیں اس کی کہ پتہ کہ اس میں کون سے پولیس والے اہلکار ملوث ہیں، یا ان کا نام نہیں مجھے پتہ کہ ادھر آج کل کون وہ ہے، لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ اس میں پولیس جو ہے، یہ واقعہ رہا سب شروع کہاں سے ہوا کہ پولیس ایک ملزم کی ضمانت کرانے کے لیے لے کے گئی، اور ابھی وہ ضمانت نہیں ہوئی تو وہ واپس لے کے اسے اپنے چیمبر میں لے کے آئے، اور چیمبر میں پولیس نے حملہ آور ہو گئی وکلا کے اوپر اس ملزم کو چھڑانے کے لیے۔ تو وہاں پہ وکلا نے ملزم کو بچانے کے لیے کہ ابھی یہ کورٹ میں ہے، کورٹ کا ٹائم ہے ابھی، تو جوریسڈکشن ہے وہاں، تو آپ جو ایسے گرفتار، اس کے اوپر جو ہے وہ تنازع ہوا ہے، اور پولیس والوں نے مقصد آگے سے وکلا کے اوپر تشدد شروع کر دیا۔ اب وکلا کے اوپر جب تشدد شروع کیا تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد ظاہر رولا پڑ گیا۔ جب سارے کٹھے ہوئے، جاوید شریف صاحب سے بات ہوئی اس یعنی معاملے پہ، اور ظاہر آپ کو پتہ جاوید شریف صاحب بڑے معروف قانون دان، راولہ کوٹ بار کونسل صدر رہے، سینئر ترین یعنی وکیل بھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جب واقعہ پیش آیا، اور وہاں کیونکہ وہاں ڈی ایس پی موجود تھے، وہاں جو انتظامی افسران موجود تھے، اور جج نے اس ملزم کی ضمانت بھی دی تھی، اور جب یہ واقعہ ہو گیا وہ اندر معاملہ، یہ بعد میں ہوا ہے، ملزم کی جج نے ضمانت جو ہے اس تصادم کے بعد ضمانت دی، جب نوٹس میں آئی ہے بات، باہر آ گیا تھا پولیس نے وہاں پر اس کو بالکل اس کو بلا کر دیا، وکلا کو جب باہر نہیں آنے دیا تھا،
تو ان کا کہنا تھا جاوید شریف صاحب کا کہ ہم نے مداخلت کی, بیچ میں کہا کہ ایسا نہ کریں, ظاہر کوئی بات ہماری اندر ہو گئی ہے. اگر کوئی پولیس کا موقف تھا تو اندر بات ہو گئی تھی, تو جب وہاں یہ پولیس کے افسران موجود ہیں تو باہر آ کر اس طرح کروائیے نہیں. پھر ان کا یہ نہ وہ کہنا تھا کہ آج یہ ہوا کہ پھر ایک جو ملزم آ رہا تھا تو اس کو جس طرح کے ساتھ پولیس نے وہاں گاڑی توڑ کر نکالا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری زندگی میں کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ راولاکوٹ جیسے شہر میں یعنی پولیس یعنی جس طرح سے پولیس نے رویہ اپنا رکھا, تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اس سے مسائل حل ہونے کے نہیں, یہ اس میں جو بڑھیں گے, یعنی کہ اس سے راولاکوٹ پھر آگے بات کہہ رہا ہوں کہ جب جج صاحب نے ضمانت دے دی ملزم کی, اور جب وہ ضمانت لے کے وکلا اسے باہر آ رہے تھے تو پولیس نے ادھر ان کے اوپر جو ہے وہ پولیس گردی کی اور انہیں روک دیا اور عدالت سے باہر نہیں جانے دیا. یہ جاوید شریف صاحب کا بیسیکلی موقف. اب رائے صاحب میں اگر دو لفظی کو ون لائنر بات کا جواب دینا تو وہ یہ ہے کہ میرپور کا جو امن ہے, یہ جو کے ایف سی والا واقعہ ہے, اس کا امن تو تباہ کرنا چاہتے ہیں شارنگیز عناصر. اس کے پیچھے مختلف قوتیں ہو سکتی ہیں جو آزاد کشمیر کا امن جنہیں نبھاتا, لیکن جو راولاکوٹ کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا راولاکوٹ میں جو اشتعال اور نفرت انگیزی پھیلا رہی ہے, یہ بیسیکلی پولیس انتظامیہ اور حکومت ہے. اس کے پیچھے وہ سوچ ہے, وہ وزیر اعظم کی سوچ ہے, وہ انتقام ہے, وہ بغض ہے, وہ اناد ہے, اور راولاکوٹ کے لوگوں اور پنچ کے لوگوں کے ساتھ نفرت ہے. یہ اس کے حقائق ہیں جس کی وجہ سے روز بروز وہاں پہ حالات. بہت شکریہ عمر صاحب. کیا ہمارے پاس کیا آج وقت بالکل مختصر ہے. ناظرین, جیسے عمر صاحب نے کہا کہ جو میرپور میں واقع ہوا تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور اگر ہم یہودیوں کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ایک آزاد کشمیر کے کشمیری شہری اس نے اپنا کاروبار شروع کیا, اور اپنے شہری اپنے ہی بھائی کے کاروبار پر جا کر سینکڑوں لوگوں نے حملہ کیا اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی. انتظامیہ بھی وہاں ان کو نقصان ہوا اور بے شمار لوگ جو زخمی ہوئے. لیکن اگر ہم نے یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اس وقت اگر ہم دیکھیں جو یہودی ہیں, جو اسرائیل جن کو ہم کہتے ہیں, ان کی کل آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے. یعنی 1 کروڑ کم آبادی والی جو قوم, 8 ارب جو ہم انسان ہیں, یعنی جس میں تقریباً کوئی 2 ارب کے قریب تو ہم جو مسلمان ہیں, یعنی ہم بجائے ان کا مقابلہ کرنے کے ہم ان کا تعلیم میں مقابلہ کریں, ہم ان کا ٹیکنالوجی میں مقابلہ کریں, ہم ان کا معیشت میں مقابلہ کریں, اس کے یہ اصل کام ہے ہمارے. تو ہم جا کر ان کے اداروں کو توڑنا شروع کریں کہ وہ ڈاکٹرز کیوں بڑھ رہے ہیں, انہوں نے فلاں ادارے کیوں کرے, یہ ہم کیوں نہیں کام کریں. تو اس سے ہم پوری توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب میرپور کے واقعے کا سخت نوٹس لیں گے. جو بھی ملزم ہیں, یعنی کوئی شخص اس واقعے میں رعایت کا جو مستحق نہیں ہے, سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کا واقعہ آزاد کشمیر جیسے پرامن علاقے میں یعنی 9 کل تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.